بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا؟ کیا واقعی قیامت قریب ہے؟ دوستو، سورہ تکویر میں قیامت کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنی یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کھل جاوے گا، اور جب دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، اور جب بحث قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کیا ہے اور قیامت کب آئے گی، اور قیامت سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، یہ سب وہ سوالات ہیں جن کو ہر ایک انسان جاننا چاہتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے قیامت کتنی قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا؟ کس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا؟ قیامت سے پہلے ایسے کون کون سے خوفناک فتنے رونما ہوں گے جن سے مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیا جائے گا؟ فتنہ دوہمیہ کیا ہے، اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ دوستو، دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی اب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح اب تمام انبیاء کرام کے بعد یہ دنیا اپنی آخری منزل یعنی اختتام اور قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔ یقیناً جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اس چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہی ہماری زندگی اور اس دنیا کی اصل حقیقت ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کے بدلتے حالات اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کے بہت قریب ہے، کیونکہ قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا، جھوٹ عام طور سے بولا جائے گا، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور شراب خوری عام ہوگی، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، اور سود کا نظام ہوگا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، اور لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، خون ریزی عام ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، جھوٹے انسان کو سچا اور سچے کو جھوٹا تصور کیا جائے گا، اور اس دور کے عالم اور قاری لوگ بدکار ہوں گے، لوگ پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانیاں تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت بہت قریب ہے جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا ویسے ویسے حالات بدترین ہوتے جائیں گے، اور ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے۔ جو مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔
اور جو مسلمان اس دنیا کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا اور اپنے رب عز و جل کو چھوڑ کر کافر اور مشرک مرا تو وہ دنیا کا سب سے ناکام اور بدترین انسان ہے۔ دوستو، قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے ان فتنوں میں ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں اور کفار کا فتنہ عروج پر ہے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ممالک اور مسلمان لوگ ہیں جو یہودیوں کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر لبرل بن چکے ہیں۔ ان لوگوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، حقیقت میں یہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے ایمان کے جانے کا ذرا بھی دکھ نہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں۔ دوستوں، ابھی تو فتنوں کی شروعات ہو رہی ہے۔ قرب قیامت میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک فتنے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احلاس کا فتنہ جنگ اور احرار کا فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فتنہ سرا ہوگا اور اس فتنہ کی ابتدا میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے لیکن اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور میرے اہل بیت تو متقی لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک شخص پر صلح کر لیں گے مگر وہ شخص اس قابل نہ ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد فتنہ دوہیمہ کا ظہور ہوگا اور یہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر شخص میں داخل ہو جائے گا اور ہر شخص اس فتنہ کے اندر مبتلا ہوگا، اور جب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس فتنہ میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور اگر شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا کہ جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا پاک یعنی منافق کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ دوستو، اس حدیث پاک کے اندر جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دوستو، قرب قیامت کا وقت ایسا خوفناک وقت ہوگا جس میں ایمان ڈھلتے سائے کی طرح ہوگا۔ اگر کوئی سچے دل سے کلمہ گو ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا تو صرف یہ کلمہ ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر، شرک اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا کی سب سے سپر پاور قوم ہے، اور یہی دجال کے پیروکار لوگ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر، شرک اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا،
جو دنیا میں 40 دن رہے گا اور لوگوں کو اپنی شعبدہ بازیوں کے ذریعے راہ حق سے دور کرے گا اور ان کو کافر بنا دے گا، لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو مقام لوط پر ختم کر دیں گے۔ اس طرح فتنہ دجال ختم ہوگا۔ پیارے دوستو، جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین سے علم والوں اور ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ ہوگا۔ ہر طرف کافر اور مشرک لوگ ہوں گے جو 40 دن سے روئے زمین پر زندہ رہیں گے، اور انہی کافر اور مشرک لوگوں پر ہی اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم کریں گے۔ یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی اور جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالی قیامت سے پہلے اس روئے زمین سے تمام مومنین کو اٹھا لیں گے اور کفار پر قیامت قائم ہوگی، اور اس طرح یہ دنیا ختم ہوگی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے بچا کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔